السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ہم سب کو معلوم ہے کہ جو بھی چیلنج ہمارے پاس ہے اس میں کوئی نہ کوئی بدبختی پھیلانے کا حصہ شیطان کے پاس ہے. کہیں نہ کہیں بدبختی مچا رہا ہے وہ. اور وہ بدبختی کہاں پہ لا رہا ہے؟ انسانوں کے سروں کے اوپر. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک اسائنمنٹ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ مرحلہ یہ مرحلہ یہ مرحلہ، یہ وجود کی قسم وہ وجود کی قسم اور پھر ایک اور وجود کی قسم. اور اس میں تم صبر و توکل کرو، تمہارا علم بڑھے گا اور اس علم کے نتیجے میں تمہارے پاس مقامات نصیب ہوں گے. ساری باتیں شیطان کہاں پہ روک رہا ہے؟ اچھا ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، ایک خاص جگہ کے بعد شیطان نہیں روک پا رہا ہے. ایک خاص جگہ کے بعد شیطان نہیں روک پا رہا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ خدا متعال فرماتا ہے جو شیطان کی سلطنت کو قبول کریں اس پر تو شیطان کا داؤ چلے گا، لیکن جو شیطان کی سلطنت کو قبول نہ کریں ان پر اس کا داؤ نہیں چلے گا. تو خدا متعال نے قرآن کریم میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کی سلطنت کو قبول کرنے کو تیار ہے، اور نہج البلاغہ نے تو اس کو اتنا ایلیبوریٹ کیا کہ سلطنت کیسے قبول کرتے ہیں. تو ایک ایسا خطبہ بھی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے عام آدمی کے سامنے تو ویسے ہی انسان ڈر رہا ہوتا ہے، خود اپنے لیے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. تو مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ شیطان کی سلطنت کو اتنا قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے. نہج البلاغہ کے سری الفاظ ہیں، مبالغہ و تشریح، میں نے کنایہ استعارہ کوئی نہیں استعمال کیا، سری الفاظ نہج البلاغہ کہ کچھ لوگ شیطان کی پیروی میں اتنے آگے ہیں، ادھر تک شاید پیروی کی جگہ کچھ اور لفظ بھی آپ استعمال کریں، باقی بالکل وہی فرمایا ان کے سینوں میں شیطان انڈے اور بچے دے دیتا ہے. اس کے جنود میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے لشکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اور شیطانی وجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ انسان ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں ایسے. تو اگر کوئی شیطان کی سلطنت کو قبول کر لے تو پھر تو مارا گیا، پھر تو اس کا کام ختم ہو گیا. یہ شیطان کی سلطنت کیا، شیطان کا لشکر ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی سلطنت کو قبول نہیں کرتے. یہ شیطان کی سلطنت کو جو قبول نہیں کرتے یہ کیسے بچتے ہیں؟ اور ظاہر ہے ہمارا پھر جو مسئلہ ہے وہ یہیں پر ہے کہ مثلا ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے توکل کرنا ہے اور شیطان نے گڑبڑ کرنی ہے. چونکہ اگر ہم صبر و توکل کر بیٹھے پھر تو اس کے دائرے سے نکل گئے نا، پھر تو ہم عاملین کے دائرے میں آ گئے. عاملین، عاقلین اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے درجات، قرآن کریم کی ہدایت، یہ سب. تو وہ ہمیں صبر و توکل نہیں کرنے دے گا. اور صبر و توکل کو نہ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ دو مرحلے میں داخل ہوگا. ایک کو آپ کہیے علم کے مرحلے میں، ایک کو آپ کہیے عمل کے مرحلے میں. علم کے مرحلے میں شیطان کا داخل ہونا شک و تردید کے ذریعے سے، خدا ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے. یہ شک و تردید اگر کسی کی منزل بن گئی، روایت کا لفظ ہے شک و تردید امام کے قول میں بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے. اعلیٰ پائے کے جو اقوال جو ہم جیسوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں، بہت سارے اعلیٰ پائے کے اقوال ہیں جو ہم جیسوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن ان اعلیٰ پائے کے اقوال میں سے جو شاید کسی حد تک ہم جیسوں کو سمجھ میں آ جائیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے، فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے، بہت بری منزل ہے. شک میں باقی مت رہو، شک کا آنا غلط نہیں ہے. وہ شخص جو آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کافر ہو گیا، فرمایا تم کافر نہیں ہوئے ہو. میں دین کھو بیٹھا، فرمایا نہیں دین نہیں کھویا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ کل رات عبادت کر رہے تھے اور شیطان نے تمہارے کان میں ڈالا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، قیامت ہے یا نہیں ہے، تم جواب نہیں دے سکے. یہی ہوا ہے. عرض کیا مولا یہی ہوا. فرمایا شک ہوا ہے، شک کو علم اور یقین سے دور کرو. باقی رہو گے تو شیطان کے راستے میں ہو، لیکن تم شک کو استعمال کرو. اور وہ جو اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں
ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر لو. شیطان شک دے رہا ہے نا، اپرچونٹی بنا لو، اس شک سے گزر کے یقین پہ پہنچ جاؤ. تو پھر اس کو شک دینے سے پہلے بھی سوچنا پڑے گا کہ اس کو شک میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے. ہمیشہ انسان، قرآن کریم فرماتا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب شیطان کی طرف سے ان کو نزغن ان کو کوئی ضرب لگتی ہے، جانور کو تیز چلانے کے لیے جو چھڑی ماری جاتی ہے اس کو نزغ کہتے ہیں. تو شیطان ہم لوگوں کو اپنے راستے پہ چلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ پیچھے سے چھڑیاں مارتا ہے کہ ان کو اپنے راستے پہ چلائے. تو فرمایا یہ جو مومنین ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے ان کو نزغ من الشیطان ملتا ہے، شیطان کی طرف سے ایک چھڑی پڑتی ہے، تذکروا یہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ جیسے ہی یہ کام کرتے ہیں خدا ان کو بصیرت دے دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کر لیا. شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے، اس نے ایک کوڑا مارا، ایک چھڑی ماری کہ اس کو اپنے راستے پہ لے کے چلے، جانور کی طرح ہمیں اپنی سواری بناتا ہے. انسانوں کو پہلے مرحلے میں اپنی سواری بناتا ہے، دوسرے مرحلے میں اپنی زاد و ولد کا محل بنا لیتا ہے. اپنے بچے ہمارے سینے میں دیتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم پہ سواری کرتا ہے، چھڑیاں مارتا ہے، کوڑے مارتا ہے تاکہ ہم اس کے راستے پہ چلیں. جب ایک دفعہ ہم اس کی اچھی سواری بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنی منزل بنا لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کہیں اور، ہماری انسانیت کہیں اور. نسوا اللہ فانساہم انفسہم انہوں نے خدا کو بھلایا، خدا نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اپنا آپ بھلا دیتے ہیں. اس آیہ کریمہ کو ابھی ہم ملائیں گے ایک اور آیہ کریمہ سے، بہت خوبصورت ایک نتیجہ نکل سکتا ہے ہمارے پاس، ذہن سے نہ نکل جائے. جب بھی تھریٹ آئے اپرچونٹی میں تبدیل کر لو. نزغ آیا شیطان کی طرف سے، تذکروا اللہ کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، اپنے وجود کو یاد کرو، وجود کی حقیقت کو یاد کرو. خود بخود اگر یہ کام کر لیا تو اللہ کی طرف سے بصیرت ملے گی. نہ صرف بصیرت ملے گی، بصیرت کے ساتھ ساتھ دروازے کھل جائیں گے. کتنی خوبصورت وہ آیہ کریمہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اول ماہ کی نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں چند آیات کریمہ آئی ہوئی ہیں. اول ماہ کی نماز جو جیسے میرے خیال میں کل کے جیسے دن پڑھی جانی چاہیے تھی، اس کے بعد کچھ دعائیں آئی ہوئی ہیں جو چند آیات ہیں. اور ان آیات میں ایک آیہ کریمہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی پلانے کے بعد فرمائی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا میں اس کا فقیر ہوں جو بھلائی تیری طرف سے نازل ہونی ہے. یہ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں واپس آتا ہوں ابھی. یہ انبیاء کا ایک تواضع ہے. ربی میں فقیر ہوں کس چیز کے لیے؟ جو تیری طرف سے نازل ہونی ہے. ہم لوگ جو اس ادب کو نہیں جانتے، ہم جب کسی بڑے سے بات کرنے لگتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں آپ نے درس میں اتنا چیزیں تو بتائی ہی نہیں. انبیاء کبھی خدا سے کہتے ہیں خدا تو نے بھلائی کیوں نہیں نازل کی؟ کہنا تو ان کو یہی تھا، لیکن کہا کس ادب سے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدا جو بھلائی تیری طرف سے نازل ہونی ہے میں اس کا فقیر محتاج ہوں، نازل فرما. نہیں کہا نازل بھی فرما، کہا میں محتاج ہوں. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کہ خدایا تو ہنساتا ہے، تیری طرف سے سب کچھ ہے، تو نے زندہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. تو بھئی یہ کیوں نہیں کہا جب تو نے مریض کیا؟ کہا نہیں مریض تو میرا ہے، مریض میں ہوں. اور یہ مفہوم ہے سبحان اللہ کا. اللہ کی زبان یہاں پر ہے، مریضی خدا کی طرف سے نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین اور خشکی، تری اور خشکی میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے. خدا مریض نہیں کر رہا ہے، تم نے اپنے آپ کو ایسا کیا کہ تم مریض ہو. انبیاء اس ادب کو جانتے ہیں.
نہیں کہا خدا جب تو مریض کرتا ہے تو شفا دیتا ہے، فرمایا مریض میں ہوتا ہوں، شفا تو دیتا ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ صبر و توکل، شیطان رکاوٹ، شیطان نزغ بھیجتا ہے، نزغ کو اچھے اسٹریٹجسٹ تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کرتے ہیں، وہ خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کو یاد کرنے پہ بصارت ملتی ہے، بصیرت ملتی ہے، اس بصیرت سے ان کا راستہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات تھی کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ نزغ، جو یہ کوڑا مارتا ہے یہ کرتا کیا ہے؟ شیطان کا نزغ دو سطح پر آ سکتا ہے، ایک علم کی سطح پر، علم کی سطح پہ شیطان کا نزغ ہے تردد اور شک کے ذریعے سے، اور عرض ہوا کہ شک اچھا راستہ ہے بری منزل ہے، فوراً گزرو یہاں سے، شک آنا اچھا ہے، تھریٹ ہوا ہے اپرچونٹی میں تبدیل کرو، اس کو علم میں تبدیل کرو۔ اس خاطر خداوند متعال نے فرمایا کتاب، عالم، علم، چونکہ شک کا مقابلہ اس سے ہو سکتا ہے، جیسے ہی شک آئے اس کو علم میں تبدیل کرو۔ دوسرا جو شیطان کا اس سے بھی زیادہ مہلک حربہ ہے، جو حتیٰ صاحبان علم کے اوپر آتا ہے، وہ ہے شہوتوں کا حملہ، جاہ طلبی، مال طلبی، خود غرضی، خود خواہی، یہ حملہ اس شک سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ شک کا علاج علم ہو سکتا ہے، شہوتوں کا علاج علم نہیں، عالم کو بھی ہوتی، جاہل کو بھی ہوتی، بلکہ اگر جاننے والا شہوت طلب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ یہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے کرپشنز ہوئے ہیں یہ جاہلوں نے کیے، جو ریکارڈڈ ہسٹری میں فائنینشیل کرپشنز دنیا کے ہیں، نہ جاہلوں نے کیے نہ غریبوں نے کیے ہیں، یہ پڑھے لکھے ایکسپرٹس دولت مندوں نے کیے ہیں، یہ جہل و فقر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے یہاں پر۔ البتہ ایک سینس میں جہل بھی ہے، ایک سینس میں فقر بھی ہے، لیکن جس سینس میں ہم لوگ جاہل اور فقیر کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ شہوتوں کا مقابلہ علم سے نہیں ہے، ظاہری علم سے۔ شہوتوں کا مقابلہ صرف ایک راستے سے ہے، جس کو مولا نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ شہوتوں سے مقابلے کا راستہ، معذرت کے ساتھ میں شاید تھوڑا سا سلو بھی پڑھ رہا ہوں، میرا دماغ ادھر ادھر ہو رہا ہے، اس کا مقابلہ صرف ایک ہی ہے، کسی طرح اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی اس قلعے میں آ گیا وہ بچ جائے گا، بشرطہا و شروطہا، اور مولا نے فرمایا کہ میں خود اس کی شرط ہوں۔ یہ جو توحید، نبوت اور امامت ہے یہ خدا کا قلعہ ہے، اگر کوئی اس قلعے کو سمجھے، اور ظاہر ہے کہ اس قلعے میں وہ داخل ہوگا جو تسلیم ہوگا۔ شہوتوں کا علاج تسلیم ہونے سے ہے، خدا کی بندگی پہ، ادروائز کوئی علاج نہیں ہے، کوئی انسان اس سے نہیں بچ پائے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو ہمیں پورا پیٹرن سمجھ میں آتا ہے کسی حد تک، اور وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، پھر برزخ ہے، پھر آخرت ہے، اور اس دنیا کے اندر خدا متعال کی ہدایت ہے، وہ ہدایت ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ خصوصی ہدایت عاملین کے لیے ہے، وہ عاملین صبر و توکل کے ذریعے سے مقام عمل پہ فائز ہوتے ہیں اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں۔ صبر و توکل کے لیے انہیں شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، اور شیطان کا جو حملہ ہے وہ شک اور تردد مقام علم میں، اور شہوتیں مقام عمل میں، اور ان دونوں سے لڑنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ عبودیت کا راستہ ہے، تسلیم کا راستہ۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دین کی معلومات، دین کا علم سیکھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے۔ جتنا کچھ بھی ہم سب انسانوں کو ملے گا ان کے وجود کی برکت سے ملے گا، چونکہ خدا متعال کا رزق صرف مادی نہیں ہے، خدا کا اصلی رزق غیر مادی ہے۔ بے یمنہ ہی رزق الورا، ان کے وجود سے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ یہ جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ انجام دیں گے، اگر ہم سمجھ سکیں کہ سب کا سب ان کے وجود بابرکت سے نصیب ہوا۔ خدا متعال نے واسطے فیض قرار دیا، خدایا ان کے وجود مبارک کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے تابع دار، ان کے فرما بردار بننے کی سعادت نصیب فرما۔ اس غیبت کے کٹھن وقت میں ان کی یاد، ان کی ذکر اور ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ ان کے ظہور کے موقع پر ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ درود بجاه محمد و آل محمد۔